ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ ایک عشرے کی تراویح یعنی 3 پارے پڑھتے ہیں، انہیں کیسا سمجھائیں بتائیں۔ تو آج کا ہمارا یہ عنوان خود یہی تھا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہر میں 1.25 پارے کی ترتیب ہو، اور یہ گڑ والی جو تراویح ہے اس کا نظام ہم سب مل کر ختم کریں۔ جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم سب کی چاہت کے نتیجے میں حافظ صاحب بھی ویسا پڑھنے پر مجبور ہے۔ اگر ذرا تراویح لمبی ہو گئی تو لوگ گھڑی کی طرف دیکھتے کہ آج 15 منٹ لیٹ ہو گئے۔ جو لوگ گھنٹوں چوراہوں پر دے رہے ہیں وہ 15 سے 20 منٹ قرآن سننے کے لیے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سن لیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ ہے، ہماری حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی حفاظت چاہتے ہیں وہ قرآن کو سینے سے لگا دیں، یقیناً ان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور سینے سے لگانے کا مطلب قرآن کے تختیوں میں بند صفحات کو لے کر سینے پر رکھ دینا نہیں، بلکہ اس سے سچی محبت کر کے اس کو خوب سنتے رہنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ملیشیا اور انڈونیشیا کی کچھ کلپ چلی جس میں چوراہے پر، پارکنگ میں، ہر جگہ عام و خاص لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گاڑی ہے، بس چل رہی ہے، بس میں جگہ نہیں ہے، کھڑے کھڑے ہو کر نوجوان اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ملک، بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں قرآن سے بہت بے پناہ محبت بچوں، مردوں، عورتوں کو ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے پاس بھی وہ شوق پیدا ہو۔ جو لوگ 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، 10 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح، یہ سسٹم ہی غلط ہے۔ اس سے قرآن کی بے حرمتی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ہم سب کو مل کر اس سسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کچھ مساجد جہاں تاجر حضرات ہے یا ایسے لوگ جو مسافر بننے والے ہیں، ان کے لیے 10 دن کی سہولت، اچھا قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہے، ایسی سہولت گنی چنی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے۔ ہر جگہ یہ سسٹم رکھنا ہم سب کی طرف سے قرآن کی بے حرمتی کے انتظام اور سامان کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہم سب کو اس سلسلے میں فکر کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ 12:30 تک ہی ٹائم کائے کو رکھے، ذرا بڑھا دو۔ تو ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں تو دوسرے صاحب کا پھر لیٹر آتا ہے کہ آپ نے 12:30 کا ٹائم رکھے تھے، آدھا گھنٹہ آگے بڑھا دیے۔ تو آپ کی نیند کا اور سحر کا خیال کرتے ہوئے رکھا گیا، پھر بھی کبھی 5-10 منٹ آگے ہو جاتے ہیں۔ نشہ کر کے مسجد میں آ سکتے کیا؟ نشہ روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ تو جس سے اوریجنل نشہ ہوتا وہ تو نشہ ہی ہے، اور ہم جو تمباکو اور بیڑی کھاتے، بیڑی پیتے، اس میں بھی نشہ ہے۔ تو وہ نشہ باڈی اس کی عادی ہو جاتی اور بہت ساری ضرورتیں انسان کی اس نشے سے جڑ جاتی۔ کسی بھی قسم کا نشہ کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مسجد کی کمیٹیوں، انتظامیہ کو، کہ وہ آپ کی بیڑیوں کے ٹکڑے اور تھوکے ہوئے گٹکی کی پوڑیوں کے تھوک کو صاف کر کے تنگ آ گئے۔ ہم نشہ وہاں بھی جا کر رہے ہیں، اور نشے کی وجہ سے شہر میں بہت سارے گھناؤنے واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ہر طرح کا نشہ کرنے سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ جو بیڑی اور تمباکو کے عادی ہے ان کو اس سے دور ہونا یقیناً بہت مشکل ہوتا، لیکن ایک فارمولہ میں دیتا ہوں، اس سے آپ دور ہو سکتے۔ اجوان لیجئے، سونف لیجئے اور کلونجی لیجئے، یہ تینوں کو توے پر بھون کر اس کا پاؤڈر بنائیے، اس کو ایک ڈبی میں رکھیے۔ وہ ڈبی اس جیب میں رکھیے جس جیب میں آپ پوڑی رکھتے ہیں، اور جیسے جیسے پوڑی کی یاد ستائے وہ ڈبی کو نکال کر پھینک دیجئے۔ جب منہ میں ڈالیں گے تو اندر سے آواز آئے گی، نہ وہ نہیں ہے جو پہلے رہتا تھا۔ تو آپ بولیے نہیں وہی ہے، آپ اس کو اطمینان دلائیے نہیں وہی ہے۔
کچھ دن تک آپ کو اندر سے آواز آئیں گی نہیں کچھ تو بھی گڑبڑ ہو رہی، تو آپ بولیے نہیں کوئی گڑبڑ نہیں، وہی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی باڈی وہی صفوف کو قبول کر لے گی، پھر آپ کا معدہ بہت اچھا ہوگا اور آپ جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم بنانے اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم تدبیر اور پلان کر کے نشے سے بچ سکتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلباء نے تمباکو کا عرق نکال کر زہریلے سانپ کو پلایا تو زہریلا سانپ مر گیا۔ انسان کتنا زہریلا ہے، روز زہر کھاتا ہے پھر بھی زندہ ہے۔ نشے سے روکنے کے لیے ایک اور کام کیا جا سکتا ہے کہ جہاں سے نشے کا کاروبار ہوتا ہے ان کاروباروں کو ان محلوں سے ختم کر دیا جائے، اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو محبت و پیار کے ساتھ سمجھا کر کوئی حلال کاروبار ان کو شروع کرا کے دیا جائے۔ قادیانیوں کی پہچان کیا ہے؟ آج آزاد چوک پر 2 قادیانیوں کو دیکھا گیا، اگر آپ انہیں روکنے کے لیے ایک ٹیم کا انعقاد کریں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے خواہ اہمیت دے دیتے ہیں، جتنے یہ اس سلسلے کے قادیانی وغیرہ کی جو باتیں ہیں اس کا حقیقت تک اگر ہم دیکھے جائیں تو بہت کم حقیقتاً وہ قادیانی نہیں، کوئی مہدوی ہے، کسی کا کوئی دوسرا عقیدہ ہے، وہ اوریجنل قادیانی نہیں، لیکن وہ بھی قادیانی کی ایک شاخ ضرور ہے۔ تو ہم خواہ کسی چلنے والے فتنے سے اتنے زیادہ نہ ڈریں جس سے ہم پست ہمت ہو جائیں۔ گنے چنے کچھ لوگ ہیں جو بد عقیدہ اور خراب ذہن کے ہو گئے، ان کو سچا عقیدہ بتانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے اس 10 روزہ پروگرام میں اس سچے عقیدے کو بتانے کے لیے مستقل ایک عنوان رکھا گیا ہے۔ اس دن آپ سے درخواست ہے کہ آمد عیسیٰ علیہ السلام اور آمد حضرت خروج مہدی علیہ السلام، حضرت مہدی آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر آنے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، اور وہ دونوں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی گلی کوچے میں کہیں بھی ایک آدھا دیوانے قسم کا آدمی اپنے آپ کو عیسیٰ بتا رہا ہے اور کوئی اپنے آپ کو حضرت مہدی بتا رہا ہے، تو آپ گھبرائیے گا نہیں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے اور اس کو بھی سمجھائیے کہ تو مہدی ہو نہیں سکتا اور تو عیسیٰ ہو نہیں سکتا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر آسمان سے اترنے والے ہیں، تو یہیں سے آیا، آسمان سے تو آیا ہی نہیں۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام مدینے کے مشرق میں پیدا ہونے والے ہیں اور وہ حضور کے خاندان سے ہوں گے، ان کا نام محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی ہوگا۔ تو جب ان کا نام ڈکلیئر ہے تو یہ دوسرے نام کا یہاں کیسے آ سکتا؟ میں ایسے لوگوں کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا جو اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ بھی نام مت لیجئے، اور ہم ہمارے مقررین کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا نام لے کر خواہ ان کو مشہور مت کیجئے، یہ چھوٹی سی تعداد ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تعداد سچے اچھے عقیدے والے لوگوں کی ہے۔ اب ایک مشن ہمارے سامنے ہے، وہ مشن یہ ہے کہ اس ملک کو اسلام کی سچی تعلیمات کیسی پہنچائی جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی طاقتیں، چھوٹے چھوٹے سانپ گھومتے رہیں گے، ڈریے مت، جہاں موقع ملے اپنے پیروں سے ان کا سر کچل دیجئے۔ ایک ساتھی نے درخواست کی کہ کل اجتماع میں آتے آتے اپنے ساتھ اپنے 1-2 دوست کو ضرور ساتھ لائیں۔ اچھی بات ہے، انہوں نے اعلان کرا دیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ارادہ کریں کہ کل انشاءاللہ میں اپنے ساتھ نیا ایک لاؤں گا۔ کون کون لائیں گا؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ نماز جنازہ میں اکثر لوگ طاق صفوں کا بہت اہتمام کرتے، کیا حقیقت ہے؟ اچھا سوال ہے۔ عام طور پر بہت موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ لوگ بڑے مفتی بن جاتے جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، اور اس میں سب سے بڑی جگہ ہے قبرستان۔ ان کا جذبہ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو معلومات کچھ نہیں ہوتی، اور وہ کھل کے ڈھیلے دو، جلدی سے کھل کے ڈھیلے، ان کو معلوم نہیں ہے کھل کے ڈھیلے کی حقیقت کیا ہے، مگر جلدی سے ٹوکرا لے کے کھل کے ڈھیلے بھی شروع ہوتے۔ خرافات کو وہ لوگ زندہ رکھتے، ڈرتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
وہاں مفتی صاحب موجود ہے، امام صاحب موجود ہے، ایک بندہ بھی یہ نہیں بولتا مفتی صاحب اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. ہر آدمی خود ہی بولتا، خود ہی دفن کر کے آ جاتے ہیں، اور بے شمار مردے سنت طریقے کے علاوہ دفن ہوتے ہیں. ہمارا گھر میں بچہ بھی سنت طریقے کے خلاف آ رہا ہے، اور ہمارا مردہ بھی سنت طریقے کے خلاف جا رہا ہے. قبر میں اتارنے کے لیے طریقہ ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کوئی بھی نہیں بولتا. سب دھوم دھام کے ساتھ مردے کو کیسا تو بھی دفن کر دیتے. یہاں جتنے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ وصیت کریں کہ کسی مفتی اور سمجھدار عالم کی نگرانی میں میری تدفین ہو. وصیت کا کرنا بھی ضروری ہے. اس میں یہ بھی ایک وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے اور میری تدفین کون کرے. ایک سیٹھ صاحب تھے، وہ سیٹھ تاجر تھے لیکن سمجھدار تھے. اپنے بچوں کو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان میں جو خرافات جاری ہے، میری موتا اور میری تدفین کے موقع پر کوئی خرافات نہیں ہوں گی، کسی عالم اور امام کی نگرانی میں میری تدفین کی جائے. ان کے بچے فرما بردار تھے. آج وہ ایک گاؤں سے یہاں اورنگ آباد میں آئے اور ایک دکان ان کی بہت اچھی چلتی ہے. شاید ان کے باپ کی وہ سچی فکر کا نتیجہ ہے. بچوں نے اسی فکر سے امام صاحب کی نگرانی میں اپنے باپ کی تدفین کی ہے. ہم کو بھی اس سلسلے میں فکر کی ضرورت ہے. طلاق دینے کا حق صرف مردوں کو بھی ہے یا عورتوں کو بھی ہے؟ اگر عورتوں کو طلاق کا حق دیا جاتا تو ہم میں سے کوئی بھی بچے ہوا نہیں رہتا تھا. اللہ تعالیٰ دونوں کو بنانے والے ہیں. عورت پیر پر دیکھ کر فیصلہ کرنے کی عادی ہوتی ہے، اس کے مزاج میں نزاکت ہوتی ہے، وہ جلدی سے خفا اور جلدی سے فیصلہ کرنا چاہتی ہے. مرد جو ہے بہت پرہمت دور رس ہوتا ہے، وہ دور تک دیکھتا ہے، اچانک فیصلہ نہیں کرتا. اس لیے چھٹکارا حاصل کرنے کی پہلی چابی مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے. جیسے پلین میں ایمرجنسی ونڈو ہوتی ہے، جب ہم پلین میں سوار ہوتے ہیں تو ابھی رن وے پر ہی پلین ہوتا ہے تو ایئر ہوسٹس آ کر کہتی ہے کہ اگر سنکٹ کی گھڑی آ جائے تو یہ ایمرجنسی ونڈو توڑ کر 35,000 میٹر کی بلندی سے نیچے کود جانا. لیکن وہاں تو سب کو توڑنے کی ہدایت ہوتی. رب ذوالجلال نے اپنی زندگی سنکٹ کی گھڑی میں آ جائے تو ایمرجنسی ونڈو توڑنے کی اجازت عورت کو نہیں دی، مرد کو دی ہے. چونکہ عورت سنکٹ کی گھڑی میں اگر نہیں بھی آیا پلین تو ونڈو کو توڑ دے گی، اس لیے اس کو اختیار نہیں دیا گیا. لیکن اس کو راہ فرار اختیار کرنے اور ظالم شوہر سے بچ کر نکلنے کے لیے دوسرا راستہ دیا گیا، وہ ہے خلا. خلے کے ذریعے سے شوہر کی اجازت سے بیوی شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کریں گے، ایک سوال کیا انہوں نے. تو اللہ کو راضی، اللہ کی کو خوش کرنے والے کام کرنے سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. اور جو سوال کہ نماز جنازہ میں 3 صفوں کا اہتمام ہی کیوں ضروری ہے، طاق صفوں کا اہتمام کیوں ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. طاق صفوں کا اہتمام نماز جنازہ میں ضروری نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی طرف سے لگایا ہے کہ 5 صف ہوئی کہ نہیں ہوئی، ذرا بھی ایک صف بڑھ گئی تو نہیں ذرا 5 کرو اس کو، یا پھر 7 کرو، طاق عدد کرو. یہ طاق عدد اسلامی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور نماز جنازہ میں آخری صف کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے جنازے کے قریب ہی رہنا بہت کمال کی بات نہیں، سب سے آخری میں بڑی فضیلت ہے. اس کا مطلب آنے والا اگر بھاگ کر بھی آیا تو فضیلت والے مقام پر پہنچ سکتا ہے. انشاءاللہ کل اسی طرح ہماری یہ محفل سجے گی. نماز میں دھیان بھٹک جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے کیا؟ ماں باپ کا حق کیسے ادا کریں؟ قرآن مجید ختم کرنے کی مدت کتنی ہے؟ 3 دن، 10 دن، 30 دن. اگر نماز میں دھیان بھٹک جاتا ہے تو مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ذہن الرحمن الرحیم پر ہونا، اور جب ہم زبان پر الرحمن الرحیم رکھیں تو اس کی اگلے والی آیت
دماغ میں ہونا، اس طرح سے دھیان بھٹکے گا نہیں۔ اور دھیان بھٹکتا ہے خیالات کے بھٹکنے سے، اور خیالات بھٹکتے ہیں بہت ساری طرف آدمی کا ذہن ڈالنے سے۔ اگر آدمی نماز میں آنے کے بعد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہہ کر نماز میں شامل ہو گئے اور اپنے آپ کو تلاوت کی طرف متوجہ رکھا، تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ اپنے دھیان کو قابو میں لا سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو زیادہ ہی وسوسے آ رہے ہیں تو ڈرنے کی بات نہیں، جہاں سونا کنٹلوں سے رکھا ہوا ہوتا، ڈاکو اسی گھر کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ آپ کو شیطان الگ الگ خیالات میں ڈال کر اللہ سے محبت سے ہٹا کر خود کی محبت ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ خوش ہو جائیے اور فکر اور کوشش کرتے رہیے کہ آہستہ آہستہ وسوسے ختم ہو۔ قرآن مجید ختم کرنے کے لیے جو منزلیں قرآن میں 7 منزلیں، وہ 7 منزلیں خود اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ 7 دن میں قرآن پاک ختم کرنا چاہیے۔ جو مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے، جو اعلیٰ ہوتے ہیں ان کے رتبے سوا ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت عالی ہوتا ہے۔ جب اس مقام پر آدمی پہنچ جائے تو پھر وہاں کا نظام ہی الگ ہوتا ہے۔ جو لوگ ابھی اس مقام عالی پر نہیں پہنچے وہ کم سے کم 7 دن کی مدت میں قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ قرآن میں جو 7 منزلیں ہیں وہ منزلیں اسی ترتیب کے لیے ہے کہ اس طرح قرآن پاک ختم کیا جا سکتا ہے۔ بقیہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ 2 ہی سوال بچے، کل دیے جائیں گے۔